اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دعا جہاں دی پاک سین دے دشمن تے لعنت، دعا جہاں دی پاک سین دے دشمن تے لعنت، درود بر محمد و آل محمد۔ جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی، یا مولاتی یا فاطمۃ اویسینی، اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم آسن فی عزاء الحسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد۔ عشرہ محرم الحرام جس خلوص و عقیدت نال بانیان معاونین کوشش فرما رہے ہیں، انہوں نے اس مسیح جمیل دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات سارے سارے۔ بلا شک و شبہ لا علاج مرزندی علاج گاہ ہے مجلس حسین، بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی خلوص نال صلوات پڑھ دیو اللہ۔ ڈھیر ساریاں دعاواں دا حکم ہے، فردن لباتے نہیں آ سکدیاں۔ ایک مومن بے اولاد ہے، انہوں دی اولاد نرینہ کی سیدادی واسطے بھی دعا ہے۔ تمام تردی ادعیہ دی قبولیت واسطے یک زبان صلوات سارے سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ ذی قدر ذی شعور واجب الاحترام سنشیہ صاحبان، اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور سارے دے سارے معصوم بھیجے۔ زمین آسمان دے درمیان فاصلہ تھوڑا ہے، معصوم اور غیر معصوم دے درمیان فاصلہ زیادہ ہے۔ ساری تفرقے بازی دی وجہ عقیدہ نبوت ہے،
انسان بالخصوص مسلمان دی گمراہی اس دن تو شروع ہوگی جس دن اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے محمد نو اپنے جا بشر سمجھ کوشش ہے طالب علمانہ گفتگو ہے جی کسی تک کوئی حقائق پہنچ جانا معصوم کون ہے غیر معصوم کون میں غیر معصوم ہوں تو سا غیر معصوم غیر معصوم اس نوادے نے کہ جڑا کوشش کرے غلطی تو نہ بچ سکے عمدن سہمن جس تو غلطی ہو جائے نہ چاندے ہوئے جس تو غلطی ہو جائے زبان نہ لو جائے ہاتھ نہ لو جائے اکھ نہ لو جائے سنا نال ہو جائے دل دیاں سوچا نال ہو جائے یعنی غیر معصوم اس نوادے نے کہ جڑا کوشش کر کے بھی غلطی تو نہ بچ سکے اہل سنت بھائی معصوم کی سنوادے نے معصوم اس نوادے نے کہ غلطی کوشش کرے پھر بھی اس دے قریب نہ جا سکے معصوم غلطی تو نہ بچ سکے معصوم غلطی کوشش کرے پھر بھی اس دے قریب نہ جا سکے ترے حالتاں ترے طاقتاں ترے چیزیں ایسیاں نہیں جنہیں چھ غلطی دا زیادہ امکان ہے مطمئنہ میں جلسے دیاں مجلسہ ہو رہوں دیاں نے محرم دا شیڈول ایک ہندہ ایک موضوع نو لے کے چل رہے میں اہل سنت بھائی تو سے زیادہ توجہ کرو گے ترے طاقتاں جنہیں چھ غلطی دا زیادہ امکان ہے جنہیں چھ غلطی بہت زیادہ ہے ایک جوانی ایک حسن ایک تنہائی یہ ترے طاقتیں ایسیاں نہیں جنہیں چھ غلطی خام خواہ ہے بہت زیادہ امکان ہے جوانی وچ بھی حسن وچ بھی تنہائی وچ بھی کتنی داد دے سکتے اس جملے دی ترے طاقتہ چھ غلطی دا زیادہ امکان ہے معصوم کی سنوادے نے تریوے طاقتہ مل کے عزیز مصر دے محلے چھ یوسف جیسے معصوم تو غلطی نہیں کرنا جی بالکل تاریخ گواہ حسن بھی ہے جوانی بھی ہے تنہائی بھی لیکن معصوم تو پھر بھی غلطی نہیں کروا سکتے ہون سوچ نبی تیرے جاؤں جائے ہائے ہو کوئی میمن سینگل آکھے کوئی ایم این اے ایم پی آکھے تے چلو بلنا گل سنے او پیادہ نبی ساڑے جے جڑا خود حجرے دا چور ہے لمبا واقعہ جناب یوسف نو گرامان کھوئی سٹیا کافلے ڈول لٹکایا پانی دی جگہ تے جناب یوسف ڈول باہر آیا پکڑ لیا کافلے لیا غلام فروشی دا دور آئی انہاں کے بہت بڑی مارکیٹ ہے منڈی ہے مصر اچ اتھے جا کے بیچنے ہیں پیسے مل جائیں گے اتھے جا کے جناب سودا بازی ہونی شروع ہوگی بولیاں لگنیاں شروع ہوئیاں تاریخ لمبے واقعات نے وقت آج میرے کل بہت تھوڑا رہ گیا ہر کوئی جو کسی کو لائی چاہ کے یوسف ان خریدن واسطے ٹر پیا دنیا اس لئے حیران ہوئی جس لئے ایک بلڑی اٹی چاہ کے کسے پوچھا بڑی ماں اتھے تے دولتا خزانے پہ لگ دینے اسے کہ میرے کول تے آئی خزانہ ہے اسے کہتے ہیں مل جے گا یوسف اسے کہ نہیں ملے گا پھر کیوں خریدار بننے چاہنے گی اسے کیا ملے نہ ملے کل مجھدن لسٹ بنے گی خریداران دی وچ یوسف دے خریداران دے نا تے میرا وشان آئے بہرحال بولیاں لگن لپیاں اخیر گل بادشاہ تک پہنچ گئی عزیز مصر آ گیا جناب یوسف نوے کے بہت متصر ہو اسے کہ میں خریدا قیمت اسے کہ توڑی مرضی دی اسے کہ پھر اس دی قیمت ترازو دے ایک پلڑے یوسف نو بٹھاؤ دوسرے پلڑے کی قیمت رکھو جتھے جا کے پلڑا برابر ہو گیا یہ بچہ تیرا قیمت میں
اہل سنت بھائی لفظ لفظ دی توجہ آ ویکھی یہ معصوم کی کس نو آدھے میں ذکر دی قسم میں مصر دے خزانے مک گئے یوسف دا پلڑا نہیں اور جاؤ ہزار پیچھے وکن آ لیا توں پیانے نبی ساڑھے جائیں گے ہوئے ہوئے سارے بولو خزانے مک گئے ثابت ہوئے معصوم خزانے نال نہیں تلنا پریشان ہو گیا بادشاہ کی میں خریدا جناب یوسف اشارہ میرے نہیں رہا تیری خزانے مک گئے نہیں تیری بادشاہی میں تین طریقہ دسنا میں معصوم ہوں اسی دولتہ نال نہیں تل دے سکے کی میں تل رہے فرمایا قرآن دی آیت لکھ کے لیا جی آیت رکھ دے گئے پلڑا برابر ایدہ نہ ہے معصوم وہ پھر جناب محل چاہ گئے عزیز مصر دی بیوی جناب زلیخا ظاہراً بیوی ہے کوئی بندہ میرا بعد ایک بحث کرے میں ثابت کر دیاں گا دنیا دیا نظریں وہ میاں بیوی ہیں نے حقیقت چنوں دا کوئی ازدواجی تعلق نہیں جا وہ اس قابل ہی نہیں کیوں یہ حقیقت نے راز نے تاریخ دی کیونکہ زلیخا ایک دن نبی معصوم دی بیوی بننا ہے جس کسے دور بھی تھی معصوم دے گھر بیوی بننا ہوئے کدی بھی غیر معصوم حال نہیں رہنا قسم خدا بہرحال ایک کوئی بندہ بحث کرنا چاہے میں ثابت کر دینا ممبر بحث دی جگہ نہیں اس جناب ایک ہے جناب یوسف نو فرفتہ ہو گئی اس ایک دن پلانہ کی تھی صبح صبح سے بلایا نوکران چاکران ہو سکے سارے جاؤ کٹائی کرو پودیاں دے عورتہ نہ کہا جاؤ تسی کنیزہ میں پتے شتے چنو جناب یوسف بلایا اسے کو رہا جی فرمایا میرے نال اس کمرے چاہ جی چلو ایسے نزی بے کیسی ہے جی بہت خوبصورت اگلی بے کیسی ستویں کمرے چلے گئے نبی معصوم کس نو آدھے نے جڑا ہون تو پہلے گا جی بالکل وہ تالے لاندی رہی تے معصوم چپ رہے جس لئے آخری کمرے چ پہنچ کے اس تالا لا کے چابی انج بکھائی نا فرمایا کیا اکھنا چاہنی ہے فرمایا تنہائی ہے جناب یوسف فرمایا بھول نہیں تو غیر معصوم ہے میں معصوم کیا مطلب ہو سکے تو کوشش کرے میں تو میرے قریب نہیں آ سکتا ہو سکے تو کتنے جائیں گا فرمایا میں واپس ٹوٹ جاؤں گے جڑے رستے آیا کیا کم مارے زلیخا ہو سکے کتنے جانے اے چابیاں میرے کو 7 جندرے میں لائے کتنے جانا ہے فرمایا اے چھوٹے تم بھول گئی ہیں آئے کیمیں بھول گئی ہیں اسے کیا میں دسنا غیر معصوم تے معصومی چاہی فرق ہے غیر معصوم چابی ہوئے تے تالا کھول دے معصوم میں ویدہ جاؤں گا جندرے ٹوٹ دے جان گے دروازے کھول دے جان گے اور بالکل ایسا بالکل ایسا ہی ہویا جناب معصوم یوسف پیچھے ٹورے تالے ٹوٹ دے گے دروازے کھل دے گے باہر آگے زلیخا پیچھے دوڑی پکڑنے بھی کوشش کی تھی باہر آگے محل دے باہر نکلے جس سے لے اپنی تے آ جائے نا عورت بہت خطرناک جی جی پہاڑ نال متھا لا یہ مستور روے تے عورت ہے چھپی روے جیڑی بھی باہر نکلی ہے نا پھر وہ حد دے اندر ہی باہر چلو وہ جناب اس باویلہ شروع کر دیتا ہے شور مچایا بچاؤ 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 وہ نوکر چاکر کنیزہ سارے کٹھے ہو گئے عزیز مصر محل چو نکلا کہ بنے ہیں اسے کہ بادشاہ میں تیری عزت ہاں
ایتھے جناب یوسف اشارہ کیا فرمایا کو نہ بولنی بادشاہ میں معصوم ہاں اے غیر معصوم میرے تو توقع بھی نہ کریں سوچی بھی نہیں ساڑھے بارے سوچنا بھی گناہ تجھے پریشان تھی نہیں میری بات مہربانی زلیخا بولی اس سے کیا بادشاہ عزتہ میں تیری اس پامال کرنے کی کوشش کی تھی یا اے جیڑا سونا یوڑا چالاک بھی ہے دیا گلنا تے نہ جائے لہذا اس نے سزا دی جناب یوسف مسکرائے فرمایا بادشاہ ایک منٹ میری گل سن میرا چہرہ ویکھے اسا کے ویکھے فرمایا زلیخا دے ویکھ اسا کے ویکھ لیا دس اسا کے لئے بادشاہ ایک اپنے ضمیر کو فیصلہ لے چہرے تو دو ساڑھے دے ویکھ لینے آپ تول ہزارہ ضمیر دے عدالت دے ترازو تے وہ الزام لا کے پریشان کیوں ہے میں الزام جھل کے مطمئن کیوں ان مطمئن ہونا چاہیے وہ پریشان ہے پریشان میں ہونا چاہیے میں مطمئن نہیں ثابت ہو جھوٹی ہے اسا کہ ویکھے میں تے ناکھی نہ چلا کے جناب یوسف فرمایا اچھا اے نہیں تھی اس نے آنکھ اگر میں اگر نعوذ باللہ اس نے کوئی ایسا ارادہ بھی کیتا ہے تو کوئی گواہ پیش کرے اسا کہ ہون سنے اے چلا کی وے جے کوئی ویکھن آلا ہوندہ گواہ تے ہے ہی کوئی نہیں ویکھن آلا دی جرت ہے اس تے تنہائی تو فائدہ اٹھائے ہائے ہو معصوم فرمایا بادشاہ اس کو گواہ کوئی نہیں میں اپنا گواہ پیش کروں زلیخا مطمئن ہو کے ہو سکے تھا سدنو پک گئی ویکھنال تے کو نہیں سارے ہو باغائیں ڈیوٹی کر رہے ہیں دوڑ دے باہر نکلے تے پنگوڑے چ ایک بچہ ہے محل دی دیوار دے سائے دے تلے ایک پنگوڑا ہی جس وچ بچہ ہی ایج اس دی فگر نہیں لکھے گی جڑا میرا اپنا ذاتی گیس ہے جے پنگوڑے چاہیے تے مہینے دو مہینے دے ہو جائے اب پنگوڑے چ اتنے بچہ اس نے پک گئی کہ یہ پہلی گل ہے اس سن ویکھے ہی نہیں ستے ہیں جے ستیا بھی یہ تے شعور ہی دا کو نہیں زبان ہی نہیں رکھتا اسے کہا ہاں دس کے گواہی کیڑا گواہی معصوم اس نے آدھنے جی دے اشارے تے بے جان بھی بولے بے زبان بھی بولے شال کوٹا لے مل پا دیتا ہے گا قسم خدا دینے جناب یوسف معصوم ٹر دے پنگوڑے دے قریب آئے رومال ہٹایا بچے دے منہ فرمایا بچہ قانون قدرت دے تحت تم بولنا ہے 2 2.5 3 سال دے بعد اللہ دے قانون فطرت دے تحت 3 زبان ملنی ہے 2.5 3 سال بعد بولنا تو شروع کرنا ہے 2 2.5 سال دے بعد وہ ادھا نہیں بولنی جدن وہ دی مشیت ہے آج میں تیرے بولنے دی لوڑے بول کے دا سچا کون ہے تے جھوٹا کون میں حیران ہاں جنہوں بیوی دوجی واری سالن نہیں دین دی یو بھی یاد ہے محمد ساڑھے جی یعنی جتنا بیوی سے دے منہ نہیں بولتی محمد ہم جیسے بشر ہوتے سردارے میں تین ریت دی گل پہ سنا جناب یوسف فرمائے بچہ تین میں تیرے بولن دی ہن لوڑے بول 10 سچا کون ہے جھوٹا کون 2 3 مہینے دا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اپنے بولے نکے جے ہاتھ نہ اشارہ کی طرح بادشاہ ہو رہا کمبل ڈال گیا مہینے دا بچہ کیوں رہا قریب گیا جی اس سے کیا مدتوں کی نہیں بادشاہی کر دیا جی نہیں پتہ لگا سچا کون ہے جھوٹا سونے سچا کون ہے جھوٹا اس سے کیا میں دسنا نہ یوسف تو پوچھنا زلیخا تھا یوسف دا لباس غور نہ لے قرآن نہیں تو من گولی مار جی پنگھوڑے والا بچہ پیدا ہے بادشاہ جس تے الزام ہے ادھا لباس غور نہ لے اگر لباس کمیز اگوں پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے زلیخا سچی اگر کمیز پیچھو پھٹی ہے وہ جھوٹی ہے یہ سچا ہے بچے دے آکھن تے عزیز مصر ان طواف کیتا ہے معصوم دا جی میں حاجی کعبے دا طواف
غور نال ویکھیا تے قمیض پیچھوں پھٹی ہے ہن زلیخا دا منہ تھلے ہو گیا عزیز مصر ٹریا اس جناب یوسف دا بازو پکڑے وکھرے لے گیا بندیاں تو علیحدہ فرمایا عزت ہے میری تو سچا ہے جھوٹی ہے لیکن میں تین سچیا نہیں آخنا اس نے جھوٹا نہیں آخنا فرمایا کیوں اسے کہ تو مہمان مسافر ہے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں ٹوٹ جائیں گا او بیوی ہو دنان میں گزارا کر چپ رہی میری عزت دا مسئلہ ہے فرمایا ٹھیک ہے نہیں وہ میں تین جیلے بھی کرنا ہے قید بھی کرنا ہے فرمایا وہ پہلے دن تو میں پتہ ہے میں قید ہوں بہرحال او جناب یوسف نو پھر جیل اچ بھیج دیتا گیا اللہ نہ کرے مولا معاف کرے کوئی بندہ بے گناہ جیل نہ چلا جائے جیل دے اندر ایک دنیا بہت بھیانک دنیا چونکہ جیل جڑے قیدی نے وہ پھر سارے ٹھیک نہیں ہوندے قاتل ہوندے نے گنڈا گرد ہوندے نے چور ڈاکو لٹیرے خون ریزی انہاں دی پھر اندر ایک اپنی دنیا ہوندی انہاں وچوں ہی ایک کھڑ پینچ ہوندہ ہے وہ جڑا کوئی نواں قیدی اندر جاندہ ہے نا تو پہلے دنوں دا انٹرویو کر دینا ہاں بھئی کیویں آیا ایک انہوں دا اپنا مزاج ہوندہ ہے ذہن جیتے بندہ کہنا جی 5-7 قتل کیتے نے بلے بلے جنا ہوئے ہوں کہ تے جے آکھے میں کوئی چوری کر کے آیا ہوں پھٹے ہوں ایوی کوئی کام آئی تے جے کوئی آکھے میں عورت دے الزام چاہے غر تو ہی نہیں جناب یوسف قدم رکھے آتے بے ساختہ سارے قیدی بھی کھڑا کمال حسین وہ جڑا وڈیرہ ہی ہوئے ہاں بھائی صاحب کی تئی فرمایا وہ عورت دا الزام لگا عورت دا فرمایا اگلی گل پہلا میری سن تسی غیر معصوم ہو میں معصوم میرے بارے غلط نہیں سوچنا تسی ہو رو اسی ہو رو وہ ایک الزام ہے میں لے گئی دی اے کمرہ ویکھو اے سندھی ویکھو تیو اس دی نیت بری ہے میری نیت نہیں بری میں واپس آ گیا تک میں پراسس سے جو گزرنا ہے میرا میرے مالک دا راز ہے اسے کہتے ہوندے کون فرمائے نبی نبی کون ہوندہ ہے فرمائے جڑا ہون تو پہلے جانا اسے کہا ایتھے کھلو جا ایتھے تو مجھے کم نہیں ہوندہ تے جاننا ہے فرمائے ہاں اسے کہ جدن زلیخہ تن لے گئی ہے ادھر نہیں پتہ دے دل اچ کی ہے فرمائے پتہ ہے گیا کیوں ہے جے تن پتہ ہی دا نیت ٹھیک نہیں تو گیا کیوں ہے تے جے ٹر گیا تو پھر نس کے کیوں آیا جانے بھی نہیں جے ٹر گیا تے نسنا ہی نہیں پھر کپڑے پڑواندہ رہے ہیں تے نسدہ رہے ہیں کیوں پھر گیا کیوں ہے ہائے فرمایا سن اگر میں باہر رہندا تو دنیا میں میرا پتہ نہیں لگنا میں کون ہوں میں 7ویں کوٹھڑی پیچھے جا کے دسے ہے اوتھے بھی معصوم ہوندہ ہے غیر معصوم ہے تنہائی وچ بھی ٹر جائیے تے معصوم ہے پھر ہے خدا دا برگزیدہ ہستی ہے جناب یوسف پھر شکلہ پھر زبان ہی اللہ نے انبیاء نو عطا کی تھی جس زبان تو اللہ اپنی ڈیوٹی لینی ہے اس زبان اچھ مٹھاس کتنی ہے شکنی کتنی ہے اللہ دے نبی بیٹھے جناب قیدی کول بن لگ پہ سرکار انہوں تبلیغ کرنے لگ پہ اس سرکار دے قریب ہون لگ پہ اتھے پھر فرمایا کہ اگر تم کوئی خواب شاب آوے تو وہ بھی میں تعبیر دسنا وہ 2 قیدی آگے انہاں کھری خواب آئی فرمایا ہاں دسو کہ خواب آئی پہلے کہہ دیا کہ جی میں خواب ویکھے بادشاہ میں انگوران دے پانی تو شراب بنا کے تے اپنے بادشاہ نو پیوا لیں فرمایا اس دی تعبیر کل تو رہا ہو جائیں گا دوسرا کہہ دی چلاک جا کول بیٹھے اسے کہ جی میں نے بھی خواب آئی ہے فرمایا تمہیں دس اسے کہ جی میں ٹوکرا روٹیاں دا چاہے ہیں تو میں گزرنا پیا تو پرندے اڑ کے نو روٹیاں کھا رہے میرے سے فرمایا ان قریب تن پھانسی لگ جائے گی تیرے سر دیاں بوٹیاں پرندے کھانا
ہسیا اس کہ روندہ نبوت نہ من خواب شاب کو نہیں آیا میں کہیں مذاق کیتا ہے یوسف فرمایا تو کیتا ہے میں مذاق نہیں کیتا میں معصوم ہاں میرے منہ چو نکلے لفظ تو دی تقدیر بن دینے فرمایا اسی معصومہ سی جو آکھئے وہ انج ہو جاندہ ہے کتنی دادے تو اڈے کول سیال کو ٹالے ہوں معصوم ہونا دینے جڑا آکھے تے انج ہو جائے کپڑے درزی نو کوئی نام دیتے جی پھر جناب وہ قرآن دا واقعہ لمبا وہ عزیز مصر نو خواب آئی وہ سٹیاں نہیں وہ پھر فرمایا کہ قید پہ دے گا اس حوالے نال پھر انہوں نے رہائی ہو گئی پھر وہ وزیر خاص بن گئے پھر ذہیناً بہت زیادہ بادشاہ مصر دا مردہ گیا تے جناب یوسف مصر دے بادشاہ فرمایا میرا یوسف آج ان تیرا امتحان ختم ہو گیا آئی دے بعد تو محل اپنا وکرہ بنا او دے جھوٹے محل چ نہ رہو تو معصوم ہے مالک کتھے بنا فرمایا جتھے دل بنا ارادہ تو کریں تیرے ارادے نو مکمل کرنے والا میں اللہ ہوں بہت جلد بہت بڑا محل بن گیا اتنی دیر نو زلیخا ضعیف ہو چکی ہے کھنڈی تے ٹر دی ہے وقت تو پہلے بڑھڑی ہو گئی ہے وہ میں کی گزارش کروں گا وہ کیوں بڑھڑی ہو گئی ہے وہ جناب کھنڈی چاہ کے ٹر دی اچانک اس رک گئی شاک لگا اس ویکھیا بہت بڑا محل ہے بڑی جلدی کس بادشاہ بنایا اس محل دی ہائٹ کتنی ہے جملے تو تمہیں پتہ لگے گا این کر کے ویدی کھنڈی تے ہاتھ ہی نا این ویدی جس لئے او اتلی ممٹی تے نگاہ بھی تو پیشن ہے ایک لڑکا کو گزر رہا ہے اس دوڑیا مستور کوئی ڈھے پہ اس بازو تو پکڑ کے اٹھایا اشارہ لطیف جا جے سمجھو تھے تو اسا کیا وڈی اممہ وے کے ٹوریا کرو اسا کیا پتر ویکھیا تے بڑا ہے لبا نہیں آیا یہ محل کس دے اسا کیا جی بادشاہ مصر دا کون ہے بادشاہ اسا کیا جی یوسف کون یوسف کیڑا یوسف اسا کہ جی شاید تسی نہیں جان دے مصر دا تے بچہ جان دے انہاں دی گل مشہور ہے وہ غلام بن کے تھے آیا تے عزیز مصر دی بیوی انہاں تے فریفتہ ہو گئی آئی تے پھر انہاں تے الزام لایا آئی تے وہ جھوٹی آئی یوسف سچے آن وہ معصوم آن وہ غیر معصوم آئی وہ دی غلطی آئی وہ معصوم نو اپنے جہاں سمجھ دیا تو چونکہ وہ سچائی معصوم آئی اللہ نو دی صداقت دا صلہ دی تاجو بادشاہ بن گئے اسا کہا جا وہ تے بادشاہ بن گئے تے جیڑی جھوٹی آئی وہ اسا کہا ماں کے دس جیڑا بھی نبی نو اپنے جا سمجھ دا ہے کھجل ہی ہوتا ہے رول مار کھاپ گئی ہونی ہے کہ اچھا ایک ایوی ہے روایت کو جس بچے سہارا دے کے اٹھایا ہے نا زلیخا نو اوہی آئی جس پنگھوڑے جناب یوسف دی گواہی او جناب ایک گل کر کے لڑکا چلا گیا زلیخا دے ہاتھ تو سوٹی ڈھے پئی اس نہ لاندہ ویکھے نہ چڑھدا نہ دکھن نہ پربت اوتھے جتھے کھلوتی ہے مٹی تے متھا رکھ دیتا گالو دے نال کیتی ہے جڑا شاہ رگ تو بھی قریب ہے اکھاں بند کر کے مٹی تے متھا رکھ کے دیو میرا اللہ غیر معصوم گناہ اگے بھی کیتے نے اگوں بھی کرنے نے کوشش بھی کرا تے نہیں بچ سکتی غلطی تو گناہ دا پتلا میں میرا اللہ باقی میری زندگی دے گناہ دلی معاف کریں دلی نہ کریں ایک گناہ میری زندگی دا معاف کر دے او جڑا ایک لمحے واسطے معصوم نو میں اپنے جہاں سمجھ بیٹھا ہوئے 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 او ایک گناہ میں معاف کر دے باقی کری نہ کری تیری مرضی جلے بندہ ایتھوں بلائے نا وہ غفور الرحیم فرمایا او جبریل چھوڑ صدرہ تے میرے یوسف نو آنکھ نہ پہنی جتی پان دا ٹائم ہی نہ سر تے تاج رکھن دا ٹائم محل تو باہر نکل او ویخ توبہ پہ کر دیا اٹھ منا اس نو منا بھی صحیح اٹھا بھی صحیح جناب یوسف فرمایا واہ میرا اللہ واقعی بادشاہ ہے الزام یوں لائے مناما میں میں اٹھاوا میں فرمایا تو معصوم ہے او غیر معصوم ہے
وہ غیر معصوم نال کو نہیں ایڈی میری ضد ہوندی باقی گناہ غلطیاں پھر نہ ہے نا ایک ہی گناہ تے میں تے دکھ لگتا ہے جس ویلے تو اپنے جا سمجھ تو ویکھا اقرار بھی کر دی تو ہو رہے میں ہو چل جا منا جناب یوسف آئے دیکھو کہ میرے ہاتھ لطف آئے کچھ این کر کے جناب یوسف ہاتھ پکڑے دے اٹھ کون ہے فرمایا جس نے تو بلایا ہے کتھے بیٹھے ہو سنی کتھے بیٹھے ہو شیعہ جی جس بندے نے میری گل دی سمجھ آگی نہ بولیا قسم خدا دی میں نے تو تکلیف ہوئے گی کتھے لے جانیاں جے دارا اگر میں حق داراں تو میرا حق نہیں رکھو گے اٹھ کون ہے فرمائے جس نے تو بلایا زلیخا دی بلایا تو میں اللہ نو ہوں اسے کہ جیڑا بھی اللہ نو بلائے جاندے اسی ہیں بلائے وہ نہیں جانتا اسی جانتے دس اسے کہ کس بھیجے فرمائے جس نے بلائے معاف کر دیتا جائے فرمائے وہ کرے تسی معاف کر دینا وہ راضی ہوئے تسی میں راضی ہوئے ساڑھی دو گھران دی صلاحی کی معاف کر دے یوسف تو ہو رہے میں ہو تو معصوم ہے میں غیر معصوم اصل یوسف میرا بھی قصور میں تو نس بڑھائی اتنا سونا ہے اگر تو آنکھیں نا میں کلی پاگل ہوئی ہیں نا وہ جنہ ہاتھ وڈ لے آن تو حسین ہی بڑھا ہے سنی بھائیاں دے دل ٹھر جان گے جی شیعہ نہ دے نہیں پتہ ہے بادشاہ ہوندے نے بولن تے ٹھیک ہے نہ بولن تم ٹھیک جتھے جتھے سنی بیٹھے ہو توڑے دلوں چ بے ساختہ داد نکلے گی میں کیا کر دی یوسف تو ہیں بہت سونا مسکرا کیا دینے تو من ویکھے تو سنو ویکھے نہیں جی دے صدقے چ من حسن تو کدی اس نو ویکھے نا جس دے صدقے چ میں اللہ حسن دی خیرات دیتی میں تو کچھ بھی نہیں نا میں تو دی نالین دے برابر سبحان اللہ اسے کہ یوسف سچی کرا فرمایا ہاں سچی کرا اسے کہ جیڑا میرے تے بڑھاپا ہے نا یہ میری ایج نہیں بڑھاپے ہے یہ میری عمر نہیں سچی پوچھیں تے تیری عصمت دی قسم ہے تیرا حسن میں بڑھیاں کر اے جڑا بے موسمہ میرے تے ضعیفی آئی ہے نا یہ تیرا حسن خلق ہے فرمایا پھر اسے کہا کدی جوانی مل جائے فرمایا مل سکتی کیویں فرمایا جی دے صدقے چ میں نبی ہیں اس دے صدقے چ اسے کہا کون ہے وہ فرمایا میرا سردار ہے میں وہ دی رجیت ہوں اس دا نام کی ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جیتا نا یہ لفظ ہونا ہے وکھا سکنے ہو فرمایا ہاں وکھا سکنے ہو اسی وہ دے اختیارات دے مالک ہیں اسے کہ وہ دی زیارت کرا میں ویکھاں جیڑا تیرا بھی سردار ہے این کر کے جناب یوسف انگلیاں چاہیاں قسم خدا دی ویدی گئی تھی بھڑاپا زلیخہ دا جوانی چبتا ہوئے 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 مظفر پورا لیا اے فرقی حسن یوسف تے حسن مصطفیٰ یوسف دا حسن وے کے زلیخہ بڑی ہو گئی ہے مصطفیٰ نو وے کے بڑی بھی جوان آیا آیا سب بولا یہ پھر شادی ہوئی جناب یوسف دی جناب زلیخہ نا پھر نسل ٹوری ہے جناب یوسف اصل ہے بندے سمجھے نہیں نا
سب تو ضروری ہے عقیدہ نبوت مسلمان دا ٹھیک ہو. پھر کسی کتے دی جرت ہے اور ساڈے نبی دی شان وچ کارٹون بنا کے گستاخیاں کرے. جا اسی اپنے نبی دی عقیدہ نبوت دنیا نو واضح نہیں کیتا. کل زندگی رہ گئی تو میں تو شروع کر لانا. سارے بہت سارے مسائل اختلافات حل ہو سکتے ہیں. بہت پیار نال میں سن رہے ہو. بالخصوص اہل سنت بھائی میں تھوڑا ممنون ہوں مشکور ہوں. بہت پیار کر رہے ہو تسی. ذکر حسینی چاہ رہے ہو. اس دا اجر تو مالکم بہت بڑا دینا. قسم خدا دی اگر ساڈا عقیدہ نبوت ٹھیک ہو جائے ساڈے اختلاف ڈھیر سارے مقصد ہیں. مثلا اگر اسی من جائیے کہ ساڈا مصطفیٰ ایک دن دا نبی بھی ہے معصوم بھی ہے تے 4 بیٹیاں دا مسئلہ تے آپ مک جائے گا. غور کرنا کیویں اگر مصطفیٰ نبی اور عادل ہے پھر مصطفیٰ معصوم ہو کے ظلم نہیں کر سکتے. کیویں 73 فرقے دیاں کتاباں چ لکھے بطول نو وے کے اٹھدا ہے. اگر معصوم ہے تو باقی طرح دیواروں کیوں نہیں اٹھدا؟ بولو جی 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 وہ عادل ہی نہیں رہا. ایک دیواری اٹھدا ہے تو باقی طرح دیواری اٹھدا ہی نہیں. ثابت ہے ہائی ایکو یا اس دی ایک دھی من جے 4 مننیاں نہیں تو پھر نعوذ باللہ نبی عادل نہیں ظالم ہے. جی چادر تطہیر تلے ایک نو بٹھاندا ہے باقی طرح کیوں نہیں بولا؟ عقیدہ نبوت ٹھیک ہے. سیال کوٹ والے 3 بیٹیاں نے میریاں. قسم خدا دی میں اگلے دن بیگ لینے سکول دے بستے تو میں کوشش کر کے 3 کلر بھی ایک جیسے دے ڈیزائن میں جیسے یہ میں ممبر تے کھلوتا. صرف میرے ذہن نیچے گئے بچیاں نے انہوں نے دل جائے گا او دا چنگا ہے تو میرا مانا. حالانکہ کوالٹی کی کلر بھی فرق ہویا تو انہوں نے ذہن جائے گا. جاؤ 1400 سال بعد میں احتیاط کرنا محمد نہیں احتیاط کردہ 21 دی چوکھی تنظیم کردہ دوجہ نال پیار ہی نہیں کردہ. ایک کوئی آئی سنی کتاب آپ کو تو میں بخا دینا لکھے کلما جات فاطمہ تو الابیہ جدن میں بی بی بابے کو لائیے جالا سہالا مقام ہی رسول آپ اپنی جگہ تو اٹھ کے نے دھینو بٹھا دیں. مادامت فاطمہ تو جالستن جب تک بطول بیٹھی رہی یہ مصطفیٰ کھلوتا رہے. جلدی میں جملہ آ گیا وہ کھلوتا ہے جی دے واسطے کائنات کھلوں گی. کی دے واسطے بطول واسطے. ایک دن بی بی پاک رو پہ اپنے بیڑی چونوں 8ویں واری جدن بابے کو گزرے نے تو 8ویں واری رسول اٹھے تو بی بی پاک نے بابے کا ہاتھ پکڑا اور سا دیکھا دن بابا نہ اٹھا تو بابا میں توڑی دیا بابا 100 واری میں گھاری توڑے سامنے ہونی جس ویلے یہ موٹ کھلوں دے ریش نبوتی چواسو کر کر دھی دے سر تے منہ رکھ کے نبی اتنا رونا ہے رو کہتے ہیں میرا پتر من تیری چادر دی قسم ہے میں آپ نہیں اٹھتا. بابا کی نہیں اٹھتے فرمایا جلے تو نیڑے آمنی ہے نا وہی آ جاندی محمد اٹھ بطول آ گئی. واہ 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 اے ہاتھ میرے بجن سیدہ میں تیرے سامنے ہاتھ بن کے منت کر گل شیعہ دی دھیہ تے اگنور کر دے سنیہ دی دھیہ تے اگنور کر دے جی گل محمد دی دھیہ تے پھر سوچی ضرور جس واسطے مصطفیٰ اٹھ دائی کسی اپنے وڈے عالم دین تو پوچھی ہیں جن وے کہ محمد نہیں باندھا او کون آئی جی دے سامنے بطول 4 گھنٹے کھلوتی رہی کون ہے زدہ لے کے ٹوڑ جانی آجے نفرتہ لے کے ٹوڑ جانی آجے قبر آئی تیرے پتر نو کنڈا چوبے تے راتی نیندر نہ پوے محمد دی دھی 4 گھنٹے کھلوتی رہی ہے پتہ ہی کوئی جی بالکل. مبلغ اعظم قبلہ مولوی اسماعیل مرحوم ایسے مسئلے تے شیعہ ہویا جی مسئلہ فدق تے شیعہ بالکل تسی پوچھ لینا
بزرگاں تو او مسئلہ فدق تشیع ہوئے پہلے وہ دیوبندیاں بہت بڑے عالم ہیں کجلے اکھے آئے نہیں تو تے پھر مالکہ دا کرم ہوگا وہ پھر جتنی دیر زندہ رہنے بی بی پاک دے مسائب چوکے پڑھ دیاں تھوڑے ہی پڑھ دیاں مسائب زیادہ تقریر مناظرہ کر دیاں وہ جڑے جملے پڑھ دیاں جناب سیدہ دے پڑھ دیاں کبیر علا شور کوٹ دے قریب بستیوں میں ویکھ کے آیا کملانے زمیندار نے انہاں دی بستی ہے 2-3 پنڈ نے کھوکھرا کملانا جلال پور کملانا یہ جلال پور دی بات ہے سپیکر آنے اسے ساؤنڈ دا دور لائی مولوی صاحب سپیکر لگیا پنڈی تے مناظرہ تقریر کی تھی اس دے بعد مسائب پڑھ دیاں سیرت قرآن سینے تے بخاری شریف تے اچھا بول کیا دینو بستی آ رہے ہوں اسماعیل دی مناظرے بھول جاؤ میری تقریرہ بھول جاؤ اے گل نہ بھولے میدان معاشرچ میری گواہی دے آئے بطول اسماعیل تیرا حق مگدہ مر گیا اے بیٹی صاحب انہا جملہ کیا دارج بیٹھے آئی بہت بڑا رئیس آئی اس اپنے علاقے دا عمر حیات کملانا ہی ہوئی اس دے کرنا تے آواز پہ کوئی مولوی پہ آتا ہے کہ محمد دی دھی خالی بنا اس پوچھے کون ہے انہاں کہ شیعہ دا مولوی اسے کہ بندوق لے ہو مجمع چاہیں یہاں کھلوتا ہوں اس آکھا کون ہے وہ جس میری بستی چاہ کے آکھا محمد دی دھی کھلوتی رہی تے حق کسے نہیں دی مولوی صاحب آکھا میں پڑھ اس آکھا تو نال ہے اور کسی دی جرت ہے محمد دی دھی نو کھلوائے مولوی صاحب آکھا تو زمیندار ضرور ہے عالم نہیں کتاباں لیا یا پڑھیا لکھیا پڑھا مولوی لیا میرے نال بحث کر لو میں ثابت کر دینا اسے کہ جو پڑھے میں لکھ دے تے آج رات جانا نہیں من تحقیق کرنا دے مولوی صاحب لکھ دیتا ورکے کتاباں صفحے 17 مصطفیٰ دی دھی گئی ہے دربار جو خالی ہوا مولوی شفیع اکاڑ بھی اس والے زندہ ہی وہ دوڑا کے اس کو پہنچے ہیں مولوی شفیع نے دے تحریر پڑھے نہ کی لکھے اسے کہ شیعہ دی مجلس سے گیا ایسے واسطے آکھی دینا جایا کی مطلب ساکیاں ہوں تسی زمیندار و عالم تے نہیں میں تم کی میں سمجھاواں میں فقہ جاننا میں شریعت پڑھیے اصل ہے جو ایسا کو نبی دی وراثت دا کوئی وارث نہیں وہ ساری امت سانجی وراثت تو محمد دی دھی آئی لاڈ لی آئی وہ پھر مسئلے تو بھول گئی آئی وہ حق مانگل ٹوڑ گئی ہو سکے مولوی من نہ شریعت دا پتہ ہی نہ مسئلے اندر پتہ ہی من نہیں پتہ دا حق بندہ یا نہیں بندہ اتنا دس ٹور گئی ہے ہو سکے ٹور گئی ہے ہو سکے خبردار ہے دے بعد میری بستی چنامی تیرے راہ اور میں میرے راہ اور سکے میں بھی شریکاں لا میں بھی دشمنیاں لا میرے دشمن دی دھی میرے گھر آ جائیں تے میں انہوں میں خالی نہیں ٹور میری نسانیت آ دی ہے دھیاں سانجیاں دینے وہ دا سر کاج کے ٹور میں ہو دا حق بندہ یا نہیں بندہ تھی محمد دی آئی ٹور جے گئی آئی ڈرائیور وعدہ جیب دوڑا وہ بطول دا وکیل میں دی توہین کر رہا مجلس مک گئی آئی پھر وہ پرانا دور آئی ذاکر رات پھر بعد ہی چوئے تھے اعلان کرائے سپیکر ایک ساری بستی کٹھی ہو جائے پاک بندے آنا کے بندے بزرگ پاک اسلائی اسماعیل مرحوم دے قدمات اسے کیا اس سے محمد دی دھی دا واسطہ ماں مولوی صاحب آکے میری کیا جرات ہے معافی مانگنی ہے مصطفیٰ دی دھی تو ماں میری کی اوقات اسے کیا من نہیں پتا اتنا عرصہ ہو گئی حق مانگ دیا مولوی صاحب جاتا دیوبندیوں شیعہ ہوئے میں بستی جا کے بطول دا حق پہ چیخا مار کے رنہ تیرو کیا دے چوکھا نہیں کر سکتا ایک باری محمد دی دھینو آکا حق منگے 80 مربع میں ہون لکھنے اور کیسے مسلمان آنو محمد دی دھی کھلوتی رہی ہے صحابی ہستے
علی دیاں دھیاں راضی ہوں تو دیتے بانی آندہ اہتمام مالک قبول فرما دے پڑھ لیا میں جو کچھ پڑھنا وقت میرا تمام ہو گیا ایک وین سن لو کائنات اچ واحد مظلوم ہے حسین دی ماں جس دی شہادت منو ان نہیں پڑی گئی ہم دی ذاکرہ نہیں 20-25 سال میں بھی ہو گئے نے مظلوم دی ذاکری کر دیں میں بھی یاد ہے لیکن میں بھی آج تک تفصیل نہیں پڑھا یو کے میں گیا عرب اچ گیا اتھے میں نے پاک کہی کہ ایتھے ماحول ٹھیک ہے ایتھے روکنا لگا کوئی نہیں اتھے میں کھل کے پڑھا گا قسم خدا دی اتھے بھی بانی آنکھیں شاہ جی احتیاط میں بھی پڑھنا ہے ادھر احساس ہویا حسین دی ماں کے بھی مظلوم کس نے جا کے دسیے اسی اپنے ملک دے امن دے دائیں ساپنا سن اپنا وطن عزیز ہے قسم خدا دی اسی خیر خواہ اسی کسی نال تفرقہ نہیں پانا تھا لیکن سیدہ میں تیری بھلائی بھی چاہتا اگر رون آجے تے دعا کرنی ہے اس وارث دے ظہور دی جدہ حکم روندی اکھی نال میرے ظہور دی دعا کرو توڑیاں پریشانیاں مک جان اعتبار میں آونا ہے تے فیصلے ہونے ہیں نا پتہ دنیا لگنا ہے کون آئی جی زینب دی ماں دے دروازے نو آگ لائی ہے کون ہے پیر دی ٹھوکر نال جلدہ ہے دروازہ گرانا لا کون ہے محسن شہیدہ قاتل کون ہے 95 دن بابے دے بعد زندہ رہی 95 دن انہا 95 دن ایک ہاتھ محمد دی دھیدہ پاسے تھا ذاکری دنیا چاہی جملہ کنائے نال گزرن آلہ میں بھی اسے دا سہارا رہے پاسے تیرے ہاتھ تسبیح ایک ہاتھ نال پڑھ دی آئی علی دا سلام ایک ہاتھ نال کر دی آئی 95 دن بعد آخری دن آیا زندگی دا حسن حسین جی ماں فرمائے جاؤ بیٹا نانے کول ٹور جاؤ میری طبیعت چوکھی خراب میرے پتر دعا کرو میرے پاس پتر نانے کول آ گئے فضا پتران میں آپ ہی ٹورے ہیں دنیا میں چھوڑنا نہیں ہے فضا جدن میرے پتر واپس آؤں میں دنیا تے نہیں ہونا کوشش کری میرے پتر واپس آؤں پہلے انہوں نے کھانا کھوائیں پانی پیوائیں بعد ہی دسیں یتیم ہو گئے پھر پتہ نہیں میرے بعد انہوں کتنے دن بھوکے رہا ہے فضا کوشش کری حسین میرا چھوٹا پتر ہے بڑا نرم دل پتر ہے مسافر مزاج میرا پتر ہے اے میری میت نام ہے دو میں شہزادیاں نانے نال آ کے گلہ کیتی ہیں سب تو پہلے نانے نال گل کرنے والا حسن امام ہے نانا سلام نانا حسن نانا پوچھنا آیا آج اماں بھیجے ہے اماں پیادی طبیعت زیادہ خراب نانا بولنا حسن چپ کر کے کھلوتے ہیں حسین کھلوتے ہیں حسن نانے نال گلہ پہ کر حسین چپ کر کے بھیرانو ایک رہے نانے نو ایک رہے آسو جاری مظفر پورا لیا پنجوہ جملہ حسن آکھن لگئے شبیر سجا ہاتھ ودایا بھیرا دے مونڈے تے اترا کیا دے بس کر پچھے ہو تو امیر امیرانو منگن دا وال نہیں آندا غریب جانے غریب دا نانا جانے واہ 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 حسن پیچھے اٹھے حسین اگے ودے نانے دی قبرہ لے پاسے ان ہاتھ بن کے کھلوتا ہے جی میں مدینے دے یتیم بچے کھلو نانا او امیرے میں غریب ہاں اس تیرے کول رہنے میں چوکھے دن تیرے کول نہیں رہنا نانا غریبان دی منت منی دی او دے نال بول نہ بول میرے نال بول نانا سدی ماں بیمار ہے نانا اگے بھی اممہ توڑے کول ٹور دی آئی انج نہیں رون دی جی میں اج پہ رون دی آئی میں اممہ نو پوچھے اممہ کیوں رونی ہے تیری قسم اج ماں تطہیر علی چادر اپنے بازو تو ہٹائی
نانا اج میں اکھاں نال ویکھ آیا میری ماں دا بازو زخمی ہے اٹھ نانا قبر چ باہر آ تے مینوں نانا نا دس کون ہے جڑا ماری ماں نوں بے وارثاں وانگوں ماردا نبی دی قبر نوں زلزلہ آئے فرمایا اپنی مرضی نے اتھے رہو یا گھر جاؤ ماں مر گئی نے میرے بچڑے یتیم ہو گئے ہو تہاڈی ماں دی جند دکھاں تو چھٹ گئی صدقے صدقے بھاج پہ شہزادے دوڑے دوویں نہیں لیکن فطرت دا تقاضا ہے وڈا اگے چھوٹا پیچھے دروازہ زہرا دی حویلی دا کھلا ہے کروڑا سلام فضا تیرے تے ہتھاں تے کھانا چاہ کے دروازے دے اندر کھلوتی آئی حسن نوے دی گئی آدھی بسم اللہ کھانا دے ماں اولاد آلے بیٹھے ہو حسن رو کیا دے نہ ازما کھانیاں دے بغیر نب دیئے ماما دے کتھے میری ماں حجر چرام کر رہی ہے فرمایا نہیں سنانے دا چھوڑے یتیم ہو گئے اجے گلہ حسن تے فضا دیاں جاریاں اتنی دیر نو حسین اندر قدم رکھے مظفر پورا لیا جڑا راتی ہون تک بے کے پیرون دیو یقیناً منظوریاں دے لوگ سال چاو عبادت دا ویلے تے جھولیاں پھیلاؤ رل کے پنیے حسن نوے کے فضا کھانے پوچھیاں ممبر دی قسم حسین دے چہرے تے فضا دی نگاہ پئیے ہر شے بھول گئی ہے ہاتھ ودا کیا دیئے پانی دے ماں رو رو کے پیادہ پیواوے ڈالی اماں جو مار گئی ہے صدقے صدقے پانی چھوڑ میری ماں کے تھے مولا توڑی ماں آرام فرما رہی ہے تو سب کھانا کھاؤ فرمائے کیوں چھپانی نانے سندر چھوڑے اسی یتیم ہو گئے میں نے ماں کول ونجن دے ہاتھ بن کے کھلو گئی ہے مولا میری جرت تے کوئی نہیں لیکن توڑی ماں توڑے واسطے ایک سنیا چھڑ گئی ایک پیغام کیا گئی ہے میری ماں فرمایا توڑے واسطے پیا دیئے کوشش کریں حسین میری میت تے نہ ماں دی گل سندہ گیا مٹیاں تے بیٹھے تے آسمان علموں کر گیا لے میرا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے میرا اللہ میں ایڈا غریب ہاں میں ماں بھی منع کر گئی بے گئے مقدی ہے میری پڑھائی 2 یا 3 منٹ ہو نہیں اٹھیا غسل دے ویلے کفن دے ویلے آخری بھی دعویٰ اس تے جنازہ تیار ہوئے سارے مووے تیرے حسین مٹیاں تے رونگا علی پتر دے قریب آگن اٹھنا مل بابا میں کوئی نہیں ملتا ناراض ہے بابا غریبان دا کیڑا حق ناراض ہو نہ میرا امیر پتر نہ میرا بادشاہ بچڑا اٹھ مانو مل بابا من منع کر گئی علیہ دن پیار تو آدھی ہے تو چھوٹے نہ چھوٹے نال ماما نو پیار چوکھے کوئی اس واسطے آدھی رہی ہے چھوٹا ہے تیرا دل نرم اٹھ میرا پتر ایک واری مانو مل میں تیری ماں دا جنازہ چاہاں پیو الوے کیا دے میں انج نہیں ملنا جی میں منع کر گئی ہے اونج بولا علیہ دن دس میں کیویں بلاوی ماں الوے کیا دے ماں اونج بلاوے جی میں مریم کفن چو ہاتھ کٹ کے عیشہ نو بلا خان مریم دے بلاوے میں تا ملنا نہیں تا میں کوئی نہیں ملنا چالو جنازہ میری ماں دا خان مریم دے بلاوے قسم چاہ کے کھلوتا میں ممبر تیاں علمہ دے درمیان مظفر پورا لیا جھوٹ بولا میرا مالک نہ قدمہ تے سزا دے وے 95 دن جڑا ہاتھ پاسے تو نہیں اٹھیا سلام واسطے بھی نہیں اٹھیا تسبیح واسطے بھی نہیں اٹھیا جدنا کہنا بان مریم دے بلاوے سیال کوٹا لیا میں ذکر دی قسم زینب دی ماں دے کفن دے باندھ ترٹ گئے ہاتھ ودا کے پیا دیئے آؤ میرا پھج دے گھوڑے کلہڑالا آؤ میرا کربلا دا مسافر آؤ میرا کائنات ظلمن اے حق بن دئی ماتم آج حسین دی یتیمی دا وین آج محمد دی دھی دے دکھان دا وین شیعہ یا سنی دی دھی دی گل نہیں سنی ہو تیرو وہ شیعہ تے ماتم کرو اماں کر کے بھج پہ آخری جملہ ماں دے اتے آ جھڑے ماں پتر گل لگے نے بطول پیا دیئے میرا پتر ناز منوائے آج تو بلایا تھے میں بولیاں یاد رکھی ہیں ماں دا ادھار ہے
میرا پتر کسے موقع تے میں آواں تے بھولنا جائیں جی میں بلایا انہیں تے بلاونا ہے فرمایا اما لازمی آمی میں تیرا راوے دارا سا سیال کوٹا لیا ادھار لتھا یا کوئی نہ شارع محرم دیا درات دوے لویا بغیر جمال لٹ دا لاشن شبیر دی لاش دے نیرے آیا ہے مندری لائیے شبیر نہیں بولیا انگل کٹیے مظلوم نہیں بولیا امامہ لہایا شبیر نہیں بولیا اس سے لے بولیں جدن مظلوم دے کمر بند چھت پایا سا کبھیاں رگا جو آواز آیا کتا حیا کر کل میری لاش تو میری بھینا گزرنا ہے ماتم کریں جڑے بندے ماتمی حیا کر کل میری لاش کروں میری پردے دار بہنا گزرنا ہے کل کر دے گئے نور دیاں ماریاں لہنیاں شروع ہیں محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مجتبی ٹبے تے کھلو کے پیادن آئیو سڑا مرن دے بعد مرین آلا کپیاں رگا جواز آئیے نانا بابا بھائی سارے آئیو میری ماں کیوں نہیں آئی ہے علی یادن او ٹبے تے کھلو کے پیادیے ٹر جاؤ میں چکیاں پی پالیا ہے ٹر جاؤ آج میں بلاوے میں تاں بولنا نہیں تھا میں نہیں آونا پتہ لگے ماں ادھار منگنا آگئی ہے ممبر دی قسم شبیر دی لاش کروٹا بدلیاں پنجویں قدم تے گئے علی چیخ مار کیا دن بس کر میں تیری ماں بلاوا رو کیا دے بابا نہ بلاوا پتران دا